الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ محترم سامعین، ایک بزرگ حضرت سید چانند شاہ جامع شریف رحمہ اللہ اس عرصے میں جبکہ پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمہ اللہ اور مرزا قادیانی جھوٹے کے درمیان مناظرے کی باتیں چل رہی تھی تو اپنے ایک خواب کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک فوج کو علم لہراتے دریائے جہلم کے پل پر سے لاہور کی طرف جاتے دیکھا، جس میں سے ایک صاحب نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ ہم بغداد شریف سے آ رہے ہیں اور پیر صاحب گولڑا شریف کی نصرت کے لیے جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی کے مقابلے پر لاہور جا رہے ہیں۔ اس خواب کے کچھ عرصے بعد قادیانی جماعت کا ایک وفد حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ایک اندھے اور ایک اپاہج یعنی لنگڑے کے حق میں آپ دعا کریں، دوسرے اندھے اور لنگڑے کے حق میں مرزا قادیانی دعا کرے، جس کی دعا سے اندھا اور لنگڑا ٹھیک ہو جائے وہ سچا ہے، اس طرح حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ پیر صاحب نے جواب دیا کہ یہ بھی منظور ہے، مزید مرزا قادیانی سے یہ بھی کہہ دیں کہ اگر مردے بھی زندہ کرنے ہو تو آ جائیں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی کو پیر صاحب کے سامنے آنے کی ہمت نہ پڑی۔ اس پر پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ دعویٰ میں نے از خود نہیں کیا تھا بلکہ عالم مکاشفہ میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال با کمال سے میرا دل اس قدر قوی اور مضبوط ہو گیا تھا کہ مجھے یقین کامل تھا اگر اس سے بھی کوئی بڑا دعویٰ کرتا تو اللہ تعالیٰ ایک جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف ضرور مجھے سچا ثابت کرتے۔ مجھے یقین کامل ہے کہ جو شخص تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پیر صاحب کا یہ احساس تائید ربانی سے بہرہور تھا، کیونکہ تحفظ ختم نبوت کی اس جد و جہد میں شروع ہی سے آپ کو حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پایہ لطف و کرم کی تجلیاں اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمہ اللہ نے سن 1902 میں مرزا قادیانی کے بارے میں ایک پیش گوئی کی تھی جو اس کے جھوٹے ہونے کی واضح دلیل ہے۔ پیر صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم پیشین گوئی کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر سلام کرنا اور جواب سلام سے مشرف ہونا یہ نعمت مرزا قادیانی کو کبھی نصیب نہ ہوگی۔ اس پیش گوئی کے شائع ہونے کے بعد مرزا قادیانی تقریباً 6 سال زندہ رہا، لیکن دولت، صحت اور فرصت ہونے کے باوجود مرزا قادیانی کو پوری زندگی حرمین شریفین کی حاضری نصیب نہیں ہوئی۔ با ادب با ندیم، بے ادب بے نصیب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مالک کریم ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔